اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ابو الفرج اصفہانی نے یہ ساری چیزیں نقل کیں، اپنی کتاب کے اندر بیان کیں، اس کی وجہ سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ وہیں والی جناب سکینہ ہیں۔ دیکھیں تاریخ کے اندر بہت ساری سکینہ نام کی خواتین گزری ہیں، جس طرح سے خود سکینہ ایک گزری ہے جو مصعب ابن زبیر کی بیٹی ہے، ایک سکینہ گزری ہے جو سکینہ بنت خالد ہے، ایک سکینہ گزری ہے جو امام علی زین العابدین علیہ السلام کی کنیز کا نام تھا، اور سکینہ بنت مصعب ابن زبیر کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے۔ تاریخ بیان کرتی ہے اس چیز کو کہ ماشاءاللہ سے یہ بہت روشن خیال اور خوش مزاج خاتون تھیں، اور ان کے عمر بن ربیعہ کے ساتھ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس طریقے سے اور بھی تاریخ نے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں کہ ان کے کن کن سے تعلقات تھے، اور یہ محفلیں لگاتی تھیں شعراء کی، اور ناچ گانے کے پروگرام ہوتے تھے۔ یہ ساری تقریر جو ہے وہ تاریخ اس چیز کو بیان کر رہی ہے۔ لہذا دشمن اہل بیت نے اس خاتون کے کردار کا رخ جناب سکینہ بنت الحسین کی طرف موڑ دیا، جو بی بی شام کے اندر انتقال کر چکی تھی۔ اس بی بی کی جب نام تاریخ میں نہیں آیا تو اس کا فائدہ اٹھا کے انہوں نے کہا کہ وہ مدینے تک زندہ واپس پہنچیں، اور مدینے میں انہوں نے نعوذ باللہ شادیاں کیں اور ایک عرصے تک زندہ رہیں۔ یہ سارے جتنے بھی سکینہ بنت مصعب ابن زبیر کے کردار تھے، یہ دشمن نے ان کی طرح موڑ دیے، اور اس وجہ سے عوام ناس کو شک میں ڈال دیا۔ لہذا دیکھیں ایک روایت ہے، ایک داریت ہے۔ روایت کے اندر تو آپ یہ ابو الفرج اصفہانی سے یہ ثابت کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہر جانے والا زائر شام میں جا کے زیارت کر کے دیکھ کے آ کے خود بتا سکتا ہے۔ میری برادران اہل سنت سے بھی گزارش ہے کہ وہ جائیں شام کی زیارت کرنے کے لیے، خود ان کو اندازہ ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کی بیٹی کا روزہ شام کے اندر موجود ہے، اور اسی قید خانے میں موجود ہے جہاں پہ بی بی کی شہادت ہوئی تھی۔ پھر ان کو پتہ چلے گا کہ یہ سکینہ کوئی اور ہے، نہ کہ وہ سکینہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے دل کا چین اور سکون تھا۔ آخر میں بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ام کلثوم بنت ابی بکر، ام کلثوم عاصمہ بنت امیس کی ایک بیٹی تھی جو مسلمانوں کے خلیفہ اول کی بیٹی تھی، وہ ان کی بعض کتب میں ملتا ہے کہ اس کی ولادت بھی خلیفہ اول کی وفات کے بعد ہوئی تھی۔ جب اس کی ولادت ہوئی تو ولادت مولا نے کیونکہ عاصمہ بنت امیس سے شادی کی تھی، وہ عاصمہ بنت امیس مولا کے گھر میں آ گئیں۔ وہ بچی پروان چڑھی، پلی اور جوان ہوئی مولا کے گھر میں۔ لہذا اس ام کلثوم کا رشتہ ہی تبری وغیرہ کے اندر موجود ہے، تاریخ کامل کے اندر موجود ہے کہ پہلے مولا سے پوچھا خلیفہ ثانی نے، تو مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا، تب جا کے اس ام کلثوم بنت عاصمہ بنت امیس کی شادی اس سے ہوئی۔ اور تاریخ والوں نے، دشمنان اہل بیت نے مسخ کر کے تاریخ کو اس کو منسوب کر دیا کہ یہ ام کلثوم بنت علی ہیں، حالانکہ جناب ام کلثوم بنت علی یہ نہیں تھیں، یہ ام کلثوم تھیں جو جناب عاصمہ بنت امیس کی بیٹی تھی۔ جس طرح سے خائنوں نے یہاں پہ کام کیا تاریخ کے اندر، اسی طرح سے جناب سکینہ کے حوالے سے بھی اس ابو الفرج اصفہانی نے بادشاہ وقت کی خشنودی حاصل کرنے کے لیے اس تاریخ کو مسخ کر کے بی بی کے کردار کو مشکوک کیا لوگوں کی نظر میں۔ یاد رکھیے جو اہل بیت کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ رکھتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔
یہی وجہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہیں جس نے جناب سکینہ کی کردار کشی کی یہ بعد میں پاگل ہو کے مرا۔ بس خدا سے آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں معرفت خداوندی، معرفت محمد و آل محمد اور معرفت رسول خدا کے جو جانثار اصحاب ہیں ان کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔